حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کے ثابت سٹے گوداموں میں سٹور کیے تھے تاکہ بہترین کاشت کے 7 سال گزر جانے کے بعد آنے والے قحط کے 7 سال گزارے جا سکیں، اور یہی حکمت و دانائی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو کسان، کاشتکار اور باغبان حضرات کے لیے ہے۔ دوستو، آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آئے دن نئے اور ہائیبریڈ بیج متعارف ہوتے رہتے ہیں، اور ان ہی بیجوں میں سیڈ لیس فروٹس کے بیج بھی شامل ہیں، اور آج کل یہ سر فہرست دیکھے جاتے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ آگاہی دینا ہے کہ آپ اس طرح کے بیج مت خریدیں اور بنا بیج کے پھل اگانے میں بالکل بھی دلچسپی مت لیں، بلکہ بیج والے پھل اگائیں اور ان کے بیج کو سٹور بھی کر لیں۔ متعلقہ حکومتی زرعی ادارے بھی اس طرف ایمرجنسی بنیادوں پر بیج والے پھول، پھل، پودے، اجناس کی کاشت کو نہ صرف پروموٹ کریں بلکہ سیڈ بینک قائم کریں جہاں طویل عرصے تک بیج سٹور کیے جا سکیں۔ بنا بیج کا پھل دیکھنے اور کھانے میں جتنا بھی اچھا اور لذیذ لگتا ہے، یہ صرف وقتی لذت ہے۔ اصل میں یہ بانجھ پھل ہیں۔ جب سبھی پھل پھول بانجھ ہو جائیں تب آپ کے قائم کردہ بیج بینک کام کریں گے۔ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے دنیا کو سیڈ لیس پھل کا تحفہ بظاہر خوشنما لگتا ہے، لیکن ایک خوشنما جال ہے۔ یہ زرعی ملک کو اگلی چند دہائیوں میں ترقی یافتہ ممالک کے قائم کردہ سیڈ بینک کا محتاج بنا دیا جائے گا۔ کسان کے پاس بیج نہ ہوگا تو وہ حکومت کی طرف دیکھے گا، جبکہ حکومت کے پاس بیج نہ ہوگا تو وہ مہنگے داموں دوسرے ممالک سے بیج خریدنے پر مجبور ہو جائے گی تاکہ ملک کے عوام کو قحط سے بچا سکیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی اور نجی زرعی تحقیقی ادارے اس آنے والے وقت کے لیے آج سر جوڑ کر بیٹھیں اور مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں تاکہ ہمارا وطن زراعت میں تا قیامت خود کفیل رہے۔ اگر ہائیبریڈ بیج ضروری ہیں تو اس میں ہمارا وطن عزیز خود کفیل ہو، ہمیں دوسروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وطن کی سرفرازی و ہریالی کے لیے کام اور دعا کرنا اپنا فرض بنا لیں۔